نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم دین کی نسبت سے دین سیکھنے کے لیے اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو اپنی جناب میں ایسی قبولیت بخشیں کہ ہم لوگ عمل کے اوپر آسانی سے آ جائیں۔ اللہم آمین۔ سب سے پہلی بات یہی کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو کوئی کام بے مقصد بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے۔ تو ہر کام میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم پچھلی دفعہ بھی آیات دیکھی تھی ہم نے، سورہ روم کی اور سورہ زاریات کی، کہ یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں، خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو ہمارے ساتھ مختلف حالات زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکستگی سے پہچانا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت متقی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، داماد بھی تھے اور محبوب بھی تھے، اور بہت تقویٰ والے تھے، دنیا سے بہت دور رہنے والے تھے۔ تو آپ ظاہر ہے جب آپ نے خلافت کے لیے کوششیں شروع کیں تو وہ کوئی دنیاوی چیز کے لیے نہیں تھیں، وہ خالص دین کے نفاذ کے لیے تھیں، لیکن اس میں شدید مشکلات آئیں اور کئی جگہوں پر ناکامیاں ہوئیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نیت بھی ٹھیک تھی اور خود بھی نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہیں، تو پھر یہ ناکامیاں کیوں ہوئیں؟ تو بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ اصل حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتے ہیں جو معاملہ فرماتے ہیں، اور اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو دیکھیں صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے اوپر بڑے بڑے وقت گزرے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کہیں آپ نے یہ تاریخ میں بات سنی کہ یہ پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں تو بہت نیکی سے چل رہا تھا، میں تو بہت اچھے عمل کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں تھے مجھ سے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ نہیں، ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آتے ہیں ان میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو حالات سخت ہوں یا آسان ہوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیں۔ اور ذریعہ کس طرح بنائیں گے کہ ہم غور کریں کہ میرے مالک ان حالات میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر مشکل حالات ہیں تو اس میں صبر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر آسان حالات ہیں تو شکر گزاری چاہتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی بات ہے، تو آدمی چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ اس وقت جو مشکل حالات پوری دنیا کے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں، اور مسلم امت پہ تو خاص طور سے آئے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا پہ اس طرح آئے ہوئے ہیں کہ کسی کے بھی حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ ایک خاص طبقہ جو دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس میں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو کسی کے بھی حقوق پوری طرح محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ براہ راست کیونکہ جنگ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ان کے شر سے عموماً محفوظ رہتے ہیں، لیکن مرضی ان کی بھی نہیں چلتی۔ تو مسلمانوں میں فلسطین اس وقت خاص طور پہ امپورٹنٹ ہے، اور فلسطین کے اندر اس وقت تک تقریباً 20,000 شہری، کیونکہ 2.2 یا 2.3 ملین وہاں کی آبادی ہے، اور اس میں 20,000 شہری لوگ جو ہیں وہ اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان میں سے بڑی اکثریت مسلمان شہداء کی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مگر بہت کم ہیں، تو بڑی اکثریت مسلمان شہداء کی ہے۔ اور ان میں تقریباً 8,000 بچے ہیں، جس نے 8,000 بچوں کے اس شہادت نے اس کو جدید دور کی بچوں کے خلاف سب سے زیادہ تباہ کن جنگ بنا دیا ہے، اس چھوٹے سے غزہ کی پٹی کے اوپر۔ اور ان 8,000 بچوں کے علاوہ ان 20,000 میں بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی اور بوڑھوں کی ہے۔ اس جنگ کا مقصد فلسطینیوں کو غزہ سے ختم کرنا ہے، تاکہ اس علاقے کو بھی اسرائیل میں ضم کر لیا جائے، شامل کر لیا جائے، تو ان کو بری طرح ماریں تاکہ وہ خوفزدہ ہو کے بھاگ جائیں، ٹھیک، وہ علاقہ خالی ہو جائے۔ تو اس علاقے کو بالکل فلیٹن کر دیا ہے انہوں نے، یعنی کہ بم مار مار کے بالکل زمین بوس کر دی ہر چیز وہاں پہ۔ اب یہاں پہ ہم نے لفظ استعمال کیا صہیونی، زائنز، یہ یہودی نہیں ہیں، جیوز بھی اس جنگ کے خلاف ہیں۔ جو آرتھوڈاکس جیوز ہم نے پہلے بات کی تھی وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہیں۔ یہ زائنز ہیں جو لگتا ایسے ہی ہے
کہ یہ دجال کے ساتھ ہوں گے، ان کی ساری اسکیمیں دجال والی ہیں، اور اس وقت جو ارض مقدس فلسطین کی ہے وہاں پہ دجالی حالات کا ایک مکمل نمونہ آیا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ارض فلسطین، یعنی زائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ ارض فلسطین جو ایک مقدس جگہ ہے اور خدا نے ان کے لیے یہ ریاست مختص کر دی ہے کہ یہ جی یہاں پہ تو صرف زائنس ہی حکومت بنائیں گے. اس لیے اس پورے علاقے سے مطلب صدیوں سے جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں فلسطینی، ان کو نکال کے اپنی اسرائیلی ریاست بنانے کے خواہش مند ہیں. اس مقصد کے لیے وہ تقریباً 75 سال سے فلسطینیوں پر خوب ظلم و ستم کر رہے ہیں. ان کے علاقوں پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں ان 75 سالوں کے اندر. اور باقی ان کی عزت تو محفوظ ہے ہی نہیں، نہ عزت، نہ دولت، نہ جائیداد، کوئی چیز ان کی محفوظ نہیں. وہاں پہ جس پہ چاہتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اب یہ سب کچھ یہ بزدل چھوٹے سے زائنز یہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے امریکہ اور یورپی قوتوں کی پوری پشت پناہی ہے. فلسطین کی سرزمین کو خدا نے تو ان کے حوالے نہیں کیا تھا، لیکن برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، تو اس کے ہارنے کے بعد قبضے میں، کیونکہ برطانیہ کے اس میں تھا یہ فلسطین کا علاقہ، تو وہ ان کو اسرائیلیوں کو دے دیا گیا. اب اس وقت سے 1948 سے یہ قوتیں جو ہیں یہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی ظلم کا نشانہ بننے دے رہی ہیں، جان بوجھ کے بننے دے رہی ہیں، روک نہیں رہی. اس وقت ایک بات دنیا میں یہ چل رہی ہے کہ یہ غزہ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ باقی دنیا خاموش ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ UK اور USA یہ اس کی پوری پشت پناہی کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے باقی پوری دنیا پیچھے ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اصل جو مجرم ہے وہ UK اور USA ہے، یہ کہا جا رہا ہے اس وقت. اور یہ اپنے کیونکہ سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں اور وہ ریسورسز زیادہ تر یہودیوں کے ہاتھوں چل رہے ہیں، تو سارے میڈیا سے اسرائیل اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ظلم بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے. تو اس وقت وہاں پہ بالکل دجال کا مطلب کیا؟ دھوکہ، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا دھوکہ نا. تو اس کا دجال کے دور والا منظرنامہ ہے. خوراک ختم ہے، پانی ختم ہے، ایندھن ختم ہے، کپڑے دوائیں سب بند ہیں. دیکھیں دجال کے دور میں جو ہمیں احادیث میں نشانیاں ملتی ہیں ان کا مفہوم کیا ہے کہ اس وقت ساری نعمتیں جو ہیں وہ دجال کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی حکمت ہوگی، مشیت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اور پھر لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہوگی کہ جو اپنے پاس کھانے کی خوراک کی کمی کی وجہ سے، تنگیوں کی وجہ سے تنگ آیا ہوا ہوگا اور اس کا ایمان کمزور ہوگا، جب وہ دیکھے گا کہ میں دجال کے ساتھ مل جاؤں تو پھر ساری نعمتیں مجھ پر کھل جائیں گی، تو دجال کے ساتھ مل جائے گا اور یوں اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ دجال کے اوپر ایمان لے کے آ جائے گا، خدا سمجھ لے گا اس کو، تو اس پر ایمان ختم ہو جائے گا. اور جو ان مشکلات کو برداشت کرے گا اور جان دے دے گا اور کہے گا میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑنا اور یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، تو اس کے اوپر دنیا کے اندر مشکلات تو رہیں گی. کہا کہ اس کے پاس جو دوزخ ہے وہ اصل میں جنت ہوگی، یعنی کہ دنیا کی مشکلات اس کو برداشت کرنی پڑیں گی ایسے مومن کو، لیکن پھر اس کے لیے جنت ہے. تو اس وقت فلسطین کے اندر جو لوگ ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آسرے پر اور اپنے ایمان کے بلبوتے پر زندہ ہیں. کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا وہاں پہ. اسرائیل کا حکم ہوگا تو دروازے کھلیں گے جب سے اور پھر اندر جائیں گے ٹرک، اور ٹرکوں کو بھی وہ تباہ کر دیتا ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ کے آسرے کے اوپر یہ لوگ زندہ ہیں. ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو آخرت میں بہت بڑا ملے گا، یقیناً ملے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن اس دنیا میں ان کی یہ قربانیاں بہت بڑا رنگ لے کے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اتنی بڑی قربانیوں کی وجہ سے جو باتیں نکل رہی ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں لوگوں کو، کس طرح بم پھٹ رہے ہیں، کس طرح بچے شہید ہو رہے ہیں، تو اس سے خود یورپ میں اور امریکہ میں لاکھوں لوگ جو ہیں ان پر ان زائنس کا اصلی چہرہ کھل چکا ہے. اور وہاں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی حکومتوں کو یہ پریشرائز کر رہی ہے کہ زائنس کے اثر سے نکلیں اور جنگ بندی کروائیں، سیز فائر کروائیں. وہ یہ پہچان چکے ہیں کہ ان کی حکومتیں ان کی رائے اور انسانی حقوق پر اسرائیلی مفاد کو ترجیح دیتی ہیں. کیا مطلب ہوا کہ وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں نا. آپ یہاں پہ بھی دیکھیں پاکستان میں جو لبرلز ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہیومن رائٹس کو فلسطین میں نظر نہیں آتے، اور ایون ڈیموکریسی بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس وقت تمام ممالک کی اکثریت جو عوام کی ہے وہ جنگ بندی چاہتی ہے، لیکن حکومتیں نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ حکومتوں کے اندر جو لوگ الیکشن لڑ کر آئے ہیں ڈیموکریسی کے نام پہ، ان کی فائنانسنگ یہودیوں نے کی ہوئی ہے، زائنز نے کی ہوئی ہے، اور ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، ان کی تصویریں ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، تو وہ مجبور ہیں ان کی
زائنس کو سپورٹ کرنے کے اوپر. تو اس سے مسلمانوں کے خلاف جو اسرائیل کے سمجھ لیں زائنس کے جو پروپیگنڈا تھا کہ یہ دہشت گرد قوم ہے اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں، اب لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ دہشت گرد اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک تصویر ہے جس میں طالبان بنے ہوئے ہیں، تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ دہشت گرد اس طرح کے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں دہشت گرد اس طرح کے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بائیڈن کی اور یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی اور نیتن کی تصویر لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا رہا ہے اب تک. تو اس طرح سے جو ایک دھوکے کی چادر دنیا کے لوگوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اس چادر کو اسرائیلی مظالم نے بے نقاب کر دیا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسری طرف یہ کہ جو غیر مسلم ممالک کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، غزہ کے لوگ جو اتنی شدید مشکلات کے اندر بھی ٹوٹ نہیں رہے، کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک نا. تو پھر انہوں نے دین اسلام پڑھا اور اس سے مسلمان بن رہے ہیں، یا تو وہ اسلام کو پڑھ کے قرآن شریف کو پڑھ کے یا تو اسلام لے رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، یا کم از کم مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے. اسلاموفوبیا جو تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جب یہ کم ہوگا تو مسلمانوں کو قریب سے دیکھیں گے، تو جو اچھے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ اسلام کو پہچان کے اسلام کی طرف راغب ہوں گے. اور خدا نخواستہ برے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسے ہیں کہ دین تو ان کا اتنا اچھا اور یہ عمل نہیں کرتے، خود اتنے برے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ میں اچھے مسلمانوں میں بنائیں جن کو دیکھ کر کفار بھی مسلمان ہو جائیں، اور برے مسلمانوں میں نہ ہونے دیں، اپنی پناہ نصیب فرمائیں جن کو دیکھ کر کفار اسلام سے دور بھاگ جائیں. تو اب دنیا کے پاپولیشن، جنرل پاپولیشن کی جو نفرت کا رخ ہے وہ اسلام سے ہٹ کر زائنس کی طرف ہوتا جا رہا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف تو جو مرضی کر لیا کرتے تھے نا، تو کوئی روکتا نہیں تھا، لیکن زائنس کے خلاف وہ بات کرتے ہیں، ان کے اوپر لیجسلیشن آ جاتی ہے، قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے، نہیں تو یہ جرمانہ ہوگا. ان کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. جو لوگ کہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کی بات اثر رکھتی ہے تو وہاں پہ ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ جو ان کی بے بسی ہے زائنس کے خلاف، یہ زائنس کے اگینسٹ ان کی نفرت کو اور بڑھا رہی ہے، اور اس اویئرنیس کو مزید کیا کہنا چاہیے افیکٹو بنا رہی ہے. تو اس طرح دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ شاید امام مہدی کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ بائفرکیشن ہو جائے گی کہ جو طاغوتی قوتوں کی طرف ہوں گے وہ جانتے بوجھتے ان کی طرف ہوں گے، غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوں گے، اور جو دین کی طرف آئیں گے وہ فیصلہ کر کے آئیں گے دنیا کے نقصان کا. جیسے یہاں لوگ نوکریاں چھوڑیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ عیسائی ہیں، ان کی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بولنے سے نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے، ان کا جو یوٹیوب کے اوپر یا یہ جو ٹویٹر وغیرہ سوشل میڈیا پہ جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ رک رہی ہے، ان کا نان پیمنٹ اکاؤنٹ کی کر دیے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بولنے سے پھر بھی نہیں رکیں گے. تو وہ اپنی دنیا کی قربانی دے رہے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ ایمان بھی نصیب ہو جائے گا. تو اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، دنیا کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، دنیا کی آسائشوں اور عیاشیوں سے اپنے ذہن کو نکال لیں، کیونکہ آگے جو وقت آنے والا ہے اس میں دنیا کی محبت رکھنے والے دجال کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ مت سوچیں گاڑی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، یہ سوچیں کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ایسے حالات رکھتے ہیں کہ کبھی خوشی کبھی مایوسی وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہو پاتے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہمارے لیے کیا سبق ہے، ان کو ہم پہلے دہرا چکے ہیں. یہ 5 سبق ہم نے نکالے ہیں. یہ نمبر 1 کہ دنیا بھر کے مومنین کا آپس میں جذباتی تعلق ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے بھائیوں سے جو مظلوم ہیں لا تعلق نہ رہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی ہوئی غیر مسلموں کی طرف سے. ہاں جو بے انصافی ہے، جو مہنگائی ہے، وہ تو ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے نا، جو دولت لوٹے جا رہے ہیں. تو بہرحال تعلق رکھیں، خبریں حاصل کرتے رہیں تاکہ ایمان تازہ رہے اور دل میں جوش رہے ایمان کی نسبت سے. اور جہاد میں جو قربانیاں دی جا رہی ہیں اس سے مایوس نہ ہو کہ اتنا نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے. یہ کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس نقصان سے کفار کے دل نرم ہو رہے ہیں اور اس نقصان سے مسلمانوں کو اعلیٰ ترین جنتیں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہم نے جیسے کہا نا بے فائدہ نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا فلسطین کے ظلم یہ بے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بے مقصد بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حکمت اور مشیت ہے. جیسے دجال کے دور میں دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی ان جنگوں کے اندر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سر جھکا دیں، زیادہ سوچیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے بس ایک موٹی بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کی، آرام کی، آسائش کی جگہ جنت بنائی ہے، دنیا نہیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا جنت کمانے کی جگہ ہے۔ تو جو یہاں پر جتنی مشقت کر لے گا اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی، جو یہاں پر دین کی راہ میں جتنی مشکلات برداشت کر لے گا اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی، جو یہاں پر مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے دین سے نہیں ہٹے گا بلکہ اپنے رب سے کہے گا یا اللہ یہ مجھ پر ایسی مشکل آ گئی جس کو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یا کر رہی تھی، مجھ پر اچانک آ گئی، لیکن میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک امتحان ہے، تو مجھے اس پر ثابت قدم فرمائیں۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم افرغ علینا صبرا، کہ اللہ مجھے ڈھانپ دیں، مجھ پر انڈیل دیں صبر اپنی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ہمارے اوپر صبر انڈیل دیں اپنی طرف سے، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیں، جما دیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفر پہ ہم کو غلبہ نصیب فرمائیں۔ تو کفر تو شیطان کی طرف سے بھی دل میں آتا ہے نا، تو میں شیطان پر بھی غلبہ نصیب فرمائیں۔ تو جب کوئی مشکل ہو، کوئی مایوسی والی بات ہو تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے مسلمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مسلمان تو خود آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مگر آپ تو مہربان ہیں، تو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے تو مجھے ثابت قدم کر دیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہن سے بچیں۔ وہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی آسائشوں کی، عیاشیوں کی محبت اور موت کا خوف۔ دیکھیں جی، مسلمان کو تو موت کی طلب ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ کھجور چبا رہے تھے جہاد کے وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ شہید کے لیے جنت ہوتی ہے، تو انہوں نے وہ وہیں جن کے ہاتھ میں کھجور تھی وہیں چھوڑ دیں، وہیں پھینک دیں، اور کہا اتنا انتظار کون کرے اب کہ ان کھجوروں کو کھائے جنت کے بیچ میں، اور گئے اور چلتے چلتے وہاں پہ شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ تو ایسے شوق والے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہن کیا چیز ہے؟ موت سے ڈرنا، کہ جنت کی خواہش ہی کوئی نہیں ہے، بس یہی دنیا جس میں رہنا ہے۔ دنیا میں آدمی کتنا عرصہ رہ سکتا ہے اور کتنا خوش رہ سکتا ہے، جنت اصل چیز ہے، اس کی خواہش کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ کل نکل کے جہاد پہ پہنچ جائیں، جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد جو یہ بہت بڑا جہاد ہے، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے پر جو مایوسی ہے اس کے خلاف جہاد یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور جب تلوار کا جہاد یا بندوق کا جہاد آئے گا، کیونکہ وہ دجال کے دور میں آئے گا ہی آئے گا، تو اس وقت وہ بڑا جہاد ہے، اس وقت انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، لیکن جن کا نفس قابو نہیں ہوا ہوگا وہ والا جہاد بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کو ہم ذرا اچھی طرح کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جائیں۔ غفلت سے جاگیں اور زندگی کو بامقصد بنائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہاں پر کھانے پکانے کے لیے نہیں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عبادت سے مراد ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ نہیں ہے کہ خالی نماز روزہ زکوٰۃ، وہ بھی کرنا ہے، لیکن پوری زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس معاملے میں اس کو پورا کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ کمانے میں عبادت ہے، پڑھنے میں عبادت ہے، سونے میں عبادت ہے، جاگنے اور کھانے میں عبادت ہے، ہر چیز میں عبادت ہے جب ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں۔ کھانے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے؟ حلال کھائیں، ایک خاص مقدار میں کھائیں، اور اگر سنت پہ عمل کریں تو بھوک لگنے پہ کھائیں، اور جب بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو اٹھ جائیں۔ اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ پیٹ میں پیٹ بھرنے کا سگنل جو ہے نا وہ کچھ منٹوں کے 15-20 منٹ کے بعد آتا ہے۔ تو جب حدیث شریف میں ہے نا کہ اگر آدھی بھوک ابھی باقی اور اٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ پیٹ بھر چکا ہے، سگنلز ابھی نہیں آیا، تو بس اس لیے آدھی بھوک کے سگنلز ابھی آ رہے ہیں، ابھی مکمل پیٹ بھرنے کے سگنل نہیں آ رہے تو اٹھ جائیں، کیونکہ پھر بھی کھاتے رہے تو وہ زیادہ بھر جائے گا پیٹ، اور پھر جب اٹھیں گے تو طبیعت بھاری ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مشکلات دین پر چلنے میں آتی ہیں اور آئیں گی، اور سب کو آتی ہیں الا ماشاء اللہ، جن کو نہیں آتی ان کا امتحان شکر گزاری کا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آنے دی، اب یہ کتنے شکر گزار بنے ہیں میرے، لیکن آتی ہیں، سب پر آتی ہیں تقریباً، اور ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وعدے کے اوپر برداشت کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی،
وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو کچھ مانگو گے تمہارے لیے ہوگا، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ تسلی دے رہے ہیں کہ دنیا میں بس تھوڑا سا برداشت کر لو، پھر خوشیاں مناؤ تم کہ تمہارا وہاں پہ اللہ تعالیٰ مہمان نواز ہوگا، ان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہمانی ہوگی اس کا کوئی حال ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ کسی بادشاہ کی طرف سے مہمانی ہو تو کیا کیا ملتا ہے وہ بھی نہیں سوچ سکتے ہم، تو اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کے اوپر خوشیاں منائیں کہ وہ ملے گا جو ہمیں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دینی علوم سے متعلق بات ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان اور کفار نے ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ ہمارے دینی علوم کے اندر میں شکوک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف ہماری زمینوں پہ حملہ نہیں ہے، ہماری فکر کے اوپر بھی حملہ ہے، ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر بھی حملہ ہے۔ اور جس طرح زمینوں کو بچانے کے لیے فوج چاہیے، اس طرح آئیڈیالوجی کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے علم چاہیے۔ تو علم ہمیں درست جگہ سے حاصل کرنا چاہیے، علم کی ہمیں بنیادیں معلوم ہونی چاہیے، اور جو اسلامی علوم ہیں ان کی بنیاد قرآن، سنت، حدیث، فقہ اور تصوف ہے۔ تو قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی پچھلی دفعہ، ہم نے کہا تھا کہ قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے اور عہد رسالت میں کس طرح جمع ہوا تھا۔ تو وہاں پہ بتایا تھا کہ حافظے کے ذریعے حفاظت ہوئی تھی قرآن شریف کی، کہ بہت سے حفاظ صحابہ کرام تھے جو بڑے اہتمام سے یاد کرتے تھے، اور عربوں کا حافظہ بہت مضبوط حافظہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو ہزاروں اشعار، 10,000 20,000 25,000 اس سے بھی زیادہ اشعار زبانی یاد ہوا کرتے تھے۔ ان کا بڑا شدید حافظہ تھا، مؤثر حافظہ تھا ان کا۔ دوسرا، تحریریں بھی کی گئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتوں کو لکھوایا بھی کرتے تھے۔ دو طرح سے حفاظت ہوئی تھی، ایک حافظے کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، اور کچھ تحریریں ریکارڈ کر کے مختلف چیزوں کے اوپر آیات کی حفاظت ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن شریف جمع ہوا، اس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، تھوڑی تفصیل مزید دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن شریف کی تحریریں مختلف چیزوں پر تھیں، جیسے لکڑی، پتھر، ہڈی وغیرہ۔ مختلف افراد کے پاس قرآن شریف کے متفرق حصے نقل تھے، یعنی کہ مختلف کے پاس، کسی کے پاس کوئی حصہ، کسی کے پاس کوئی حصہ، اور کچھ صحابہ کرام نے قرآن شریف کے الفاظ کے ساتھ کچھ تفسیری کلمات بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو جنگ یمامہ میں جو کثیر تعداد حفاظ کی شہید ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خیال ہے کہ قرآن شریف کی جگہ جمع کر لینا چاہیے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا۔ پھر ان دونوں صاحبین نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قائل کر کے یہ ذمہ داری انہیں سونپی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ خود بھی کاتب وحی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، لیکن انہوں نے قرآن شریف جمع کرنے میں صرف اپنے حافظے کو نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے 4 طریقے اپنائے قرآن شریف کو جمع کرتے وقت اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو 4 طریقے کیا تھے؟ جب ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی آیت لائی جاتی تو اس کا وہ اس طرح اطمینان کرتے کہ نمبر 1 اپنے حفظ کیے قرآن سے اس کا موازنہ کرتے، کیونکہ ان کو بھی قرآن یاد تھا۔ نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے، کیونکہ وہ بھی حافظ تھے، وہ بھی اس کا موازنہ کرتے، تو 2 حفاظ کی طرف سے ہی ہو جاتا۔ پھر کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک 2 قابل اعتبار گواہ یہ گواہی نہ دیتے کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ تو اتنی احتیاط تھی، یعنی اپنے حافظے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حافظے، اس کے بعد یہ کہ 2 گواہ لکھی ہوئی آیت کے اوپر۔ اور جب یہ سب کچھ جمع ہوتا تھا تو اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیات کا موازنہ ان مجموعوں سے کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے اپنے طور پہ تیار کیے ہوئے تھے، تو اس میں 0 ایرر کے چانسز تھے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے حفاظت کا اہتمام بھی کروا دیا صحابہ کرام سے۔ چھوٹے بچوں کو سخاوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور سخاوت اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور نعمت پر شکر گزاری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کس طرح کہ آدمی کہے گا کہ بھئی میرے پاس جو مال موجود ہے، اگر یہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دیں گے جو میری ضرورت کے مطابق ہوگا، اس میں کنجوسی کیسی؟ اور نعمتوں پر شکر گزاری کی علامت کیسے ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، تو نعمتوں میں شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ سخاوت وہی کر سکتا ہے جو دنیا کا حریص نہ ہو، ورنہ آدمی کہے گا میرے پاس کم ہو جائے گی یہ چیز، دنیا کا حریص یہ کہے گا۔ اور سمجھنے کی بات ہے کہ سخاوت سے غربت نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ صدقے سے مراد یہاں وہ والا صدقہ نہیں ہے جو غریب و مسکینوں کو دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور مزید نعمتیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اور جب آدمی سخاوت کرتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ اخلاص والا تعلق پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو مخلص دوست ملتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے اخلاق کے ساتھ مدد کی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔
آج سیرت النبی کے اندر ہم نے معراج کے کچھ واقعات پڑھے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام بنایا، پھر اپنے قرب کی اس منزل پر بلایا جہاں پہ کہ کوئی مقرب ترین فرشتہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سب سے عزیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اب اس محبت کا تقاضا کیا ہوا، یا اس محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ختم کر دی کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، اگر گناہ کریں گے، گناہ کبیرہ بھی کریں گے تو اپنی سزا بھگت کے واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کی کہ ان کا نبی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، اور ان کو باقی امتوں کے مقابلے میں یہ فوقیت دی کہ جب تک کہ مسلمان امت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی اور امت جنت میں نہیں جا سکے گی۔ تو ایسی تکریم والی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم کفار کی دنیاوی خوبصورتیوں کو دیکھ کر ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارا تو لباس بھی عجیب سا ہے، برقع پہنو، شلوار قمیض، ٹوپی، پگڑی، ٹخنے ننگے، یہ دیکھو نا یورپین کتنا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، فلاں ڈگہ، اس طرح کی چیزیں۔ جنرلی بات کر رہا ہوں، سب نہیں ایسے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو خاص طور پہ انگلش میڈیم اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات شیطان ڈال دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، جہاں ضرورت ہے یونیفارم کی وہاں بے شک پہنیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ لباس جو ہماری آئیڈینٹی بن چکا ہے، دینی آئیڈینٹی، ٹھیک ہے، اس پہ ہم فخر کریں، اس کے اوپر ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ نعمت کی سخت ناقدری ہے کہ اتنی بڑی امت پیدا ہونے کے بعد احساس کمتری ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پھر دوسری بات، نماز کی بہت اہمیت ہے۔ یہ ہمیں شب معراج میں ملی ہے، انعام کے طور پہ ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو 50 نمازوں کا ثواب کر دیا، ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں دیوار جو ہے، حد جو ہے، وہ نماز ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی جانتے بوجھتے، اس نے گویا کافروں والا کام کر لیا، ٹھیک ہے، گویا کافروں والا کام کر لیا۔ تو کافر والا کام تو مسلمان کو، مومن کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہت اچھی نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ان نمازوں کے ذریعے خوب کمائیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ انفاق کے اوپر تھی کہ صدقہ اور قرض دینا اس کے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نصیب فرمائے، اس پہ عمل نصیب فرمائے، اور اپنے مقرب لوگوں میں فرما دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ بغیر حساب، ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، ونعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک فجاءت نقمت جمیع سخطک، وصلی اللہ علی نبی الامی، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ